السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم ایک خاص ٹاپک کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے استخارہ۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کی کیا تعلیم دی ہے، اور استخارے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے کہ وہ ہمیں ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، عبادات کے ساتھ، معاملات میں، معاشرات میں، معاشیات میں، اور ان کا نفسیاتی حل بھی ہمیں بتاتا ہے۔ دینی فرائض میں سے ایک فریضہ استخارہ بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح یاد کراتے تھے جیسے قرآنی صورتیں لفظ بلفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ یاد کراتے۔ تو استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، اللہ سے اچھائی طلب کرنا۔ اور استخارہ کا اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور استخارہ کو کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ، کوئی خاص وقت، کوئی خاص آدمی متعین نہیں ہے، بلکہ ہر عام و خاص مسلمان بالغ مرد عورت اس کو کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ البتہ بہتر جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد یکسو کا جو کہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرے۔ اس کا طریقہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا استخارہ کسی ایک آدمی کے لیے مختص نہیں ہے کہ وہی کرے گا، کوئی حضرت صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، یہ کوئی مولوی صاحب ہیں، بلکہ استخارہ ہر آدمی کو خود کرنا چاہیے۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مشورہ کرنا ہوتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، یہ کام میرا اٹکا ہوا ہے۔ پھر استخارہ جس کام کے لیے کرنا ہے وہ بھی اچھا کام ہو، برے کام کے لیے استخارہ کرنا درست صحیح نہیں ہے۔ اور نیکی کے وہ کام جو کہ فرائض میں ہیں اس کام کے لیے استخارہ کرنا درست نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، عمرہ کرنا ہے کروں یا نہ کروں، حج کرنا ہے کروں یا نہ کروں، نہیں نہیں نہیں، یہ کام فرائض میں شامل ہے، ان کو کرنا ہے۔ البتہ اگر آپ نے عمرے پر جانا ہے، آپ استخارہ کریں کہ میرے لیے وقت مناسب کون سا ہے، اب جاؤں یا کچھ دیر کے بعد جاؤں، میں نے نکاح کرنا ہے اب کروں یا کچھ دیر بعد کروں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو وقت کی تعیین کی استخارہ کرے اچھے کام میں۔ لیکن برے کام کے اندر کسی صورت میں استخارہ میں رشوت لینی ہے، میں رشوت لوں میرے لیے مناسب ہوگا، یا میں نے سود لینا ہے لوں تو میں ٹھیک ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، وہ تو برے کام ہیں۔ برے کام کے لیے استخارہ کرنا منع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استخارہ فردن ہر آدمی جس کو یہ مسئلہ پیش آئے وہ استخارہ خود کرے، اس لیے کہ استخارے کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں جو کام ہے وہ رشتے کے متعلق ہے، کوئی کاروبار کے متعلق ہے، کوئی پلاٹ زمین کے متعلق ہے، یا کچھ لین دین ہے۔ اب اس کو تمام پروسیجر معلوم ہے، اس نے معلومات لے رکھی ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کیسے چلے گا، وہ کام کروں گا، تو اس کے دل میں یہ خاکہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا یہ اپنی دعا یہ سامنے رکھنی ہے، یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ جو اگر کوئی اور آدمی کرے گا اسے کیا معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو آپ نے تو فون کیا مولوی صاحب میرا یہ استخارہ کرنا ہے، اس نے کہا ٹھیک میں کر دیتا ہوں، نہ اس نے آپ کو بتلایا ہے بھی استخارہ خود کرنا چاہیے، دوسرے آدمی کا استخارہ درست نہیں ہوتا دوسرے کے لیے۔ یا اس نے اگر بتایا بھی ہو مولوی صاحب نے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، فلاں لوگ کرتے ہیں، فلاں لوگ کرتے ہیں، فلاں لوگ کر رہے ہیں۔ اور گلی محلوں کے اندر کتنے آپ دیکھیں بورڈ لگے ہوتے ہیں، کوئی عیسائی ہے اس نے بورڈ لگایا جی استخارہ کرانے کے لیے آئے تشریف لائیں۔ ایک بد مذہب لوگ ہیں، عیسائی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس مسلمان جا رہے ہیں استخارہ کرانے کے لیے، عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ پھر ان بازاری لوگوں نے استخارے کے لیے الگ الگ قیمت متعین کر رکھی ہے کہ شادی کا استخارہ ہے اتنی قیمت ہے، کاروبار کا استخارہ ہے اتنے پیسے لیں گے، فلاں کام ہے اتنے پیسے لیں گے۔ یہ آپ کے ایمان پر اور آپ کے جیب پر ڈاکہ کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے دین کی معلومات حاصل نہیں کی ہیں۔ اگر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، تو کبھی ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا معنی کیا ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں معنی کیا ہے ہمیں کوئی معلوم نہیں، استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں
معنی معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہم دعا مانگ رہے ہیں. یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمیں اس کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ ہم اس کو جانتے نہیں کہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں. اس وجہ سے ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور ہماری جیب بھی لوٹتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، استخارہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیک بختی میں یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی قضا پر اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. بھائی استخارہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے ایک دعا مانگنا ہے. استخارہ کب کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. کوئی کاروبار کے متعلق ہے، دو تین کاروبار ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، دو تین راستے کھلے ہیں، آپ یکسوئی کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کون سا کام کرنا چاہیے. آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہے، کوئی زمین لینی ہے، کوئی رشتے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، اگر کوئی ایسے مواقع آئے ہیں، آپ ان کو متعین کرنا ہے. ان کو متعین کرنے کے لیے آپ نے یہ استخارہ کرنا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی نیک بختی میں سے اس کی سعادت میں یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی قضا پر راضی ہو اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو. یعنی اگر اس نے استخارہ کرنے کے بعد، اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد، اللہ کے سامنے دعا کرنے کے بعد ایک راستے کا انتخاب کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ کے سپرد. اس میں اگر نفع ہو تبھی تمہارے لیے بہتر ہے، نقصان ہو اس میں اللہ بہتری کرے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور کچھ تمہارے لیے نفع تمہیں نقصان معلوم ہوتے ہیں لیکن حالانکہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. کئی کام ایسے تمہیں نفع بخش لگتے ہیں حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور کچھ کام تمہیں نقصان دہ معلوم ہوتے ہیں لیکن انجام کار کے اندر تمہارے لیے فائدہ مند ہوں گے. اس لیے جب آپ نے ارادہ کر لیا، اللہ سے دعا کر لی، اس سے دعا استخارہ پڑھ لی ہے، اب اللہ کے سپرد ہے، تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توکل کرنے والوں پر، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. جس نے استخارہ کر لیا، اللہ سے مانگ لیا یا اللہ مجھے ایک راستہ دکھلا لے، اب اس نے اس راستے کو متعین کر لیا ہے، تو استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور اللہ سے مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا. تمہارا کام ہے اللہ سے مشورہ کرنا. جس طرح اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے، آپ نے مشورہ کیا ہے اللہ سے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے آپ اللہ کے سامنے اپنے دعا رکھ لی ہے، دعا مانگ لی ہے، مشورہ کر لیا ہے. اب جو بات اللہ تمہارے دل میں ڈالے گا اس عمل کرو پختگی کے ساتھ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تمہارے دل میں کوئی لچک نہ ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، جو کام کر لیا ہے اللہ توکل، اللہ سے نفع عطا فرمائے. تو استخارہ کے اندر جو غلط فہمی ہو میرے اندر پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں استخارے کا معلوم ہی نہیں ہے استخارہ کہتے کیسے ہیں. اگر ہم استخارہ کر بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اب کس طرح پتہ چلے گا کہ میرا استخارہ ہو گیا ہے یا نہیں. تو استخارہ کرنے کے بعد کسی قسم کا اشارہ ملنا یہ ضروری نہیں ہے، خواب کے اندر آنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر خواب کے اندر آ جائے تو اس کا صحیح ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، استخارہ کرنے کے بعد اس کے متعلق ظاہری طور پر کسی نشانی کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. اطمینان قلب ہے اپنا کہ اللہ کے سامنے میں نے یہ مطالبہ رکھ دیا ہے، دعا رکھ دی ہے، مشاورہم فی الامر، اللہ سے میں نے مشورہ کر لیا ہے، اس کے لیے کسی نشانی کا ظاہر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اب جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس طرف راستہ آسان فرما دیں گے. جب آپ کوشش کریں گے آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. تو آپ سمجھ لینا یہ میرے لیے بہتر ہے. اور اگر کوئی تنگی ہو، آپ نے نام بدل لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہو. اب آپ نے مشورہ کر لیا ہے دوستوں کے ساتھ، اپنی کوشش کر لی ہے، دعا بھی کر لی ہے، اب جو تمہارے ذہن میں راسخ یقین پیدا ہو چکا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی چاہیں 2 رکعت نماز نفل استخارہ کے نام سے آپ 2 رکعت پڑھیں. دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو وضو تو آپ کا ہو ہی گیا انشاءاللہ، تو نماز کے بعد 2 رکعت پڑھیں. جس طرح عام 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں لیکن نام لے کے میں نے استخارہ کی نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الاستخارہ، عام نفل نماز کی طرح 2 رکعت پڑھنی ہے. جب دعائیں پڑھ لینی ہیں، دعائیں پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ اگر آپ کو یاد ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزني به. ان کے اندر جو یہ لال لفظ آ رہے ہیں ان هذا الامر دو جگہ پر ہے. جب یہاں پہنچیں اپنے دل میں اس کام کا خیال لائیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں یا اللہ یہ میرا یہ کام ہے اس کے متعلق میں یہ دعا کر رہا ہوں. پھر یہ دعا پڑھیں اور اگر آپ کو یہ دعا ہے یاد ہے تو پڑھیں. اگر دعا یاد نہیں ہے آپ کتاب کو اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ عربی پڑھنے کی مہارت نہیں رکھتے عربی پڑھنے کے اندر آپ کی غلطیاں آنے کا امکان ہے آپ تلفظ کی ادائیگی سے ہی نہیں کر سکتے تو آپ اردو کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ لیں کہ یا اللہ اس کام کے لیے میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں. اگر میرے لیے یہ کام اچھا ہے تو میرے لیے آسان فرما دے. یا اللہ اس کام کے لیے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا کام ہے اگر میرے لیے نفع بخش ہے میرے لیے فائدہ مند ہے تو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر میرے لیے یہ نقصان دہ ہے نفع بخش نہیں ہے یا اللہ میرے دل کو اس سے پھیر دے. یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں انہا ذل امر انہا دو مرتبہ ہے. جب یہاں پہنچیں اپنے دل کے اندر اس کام کا خیال کریں کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھیں سو جائیں. اگر آپ کو ایک دن بعد 2 دن بعد اگر راستہ معلوم نہ ہو اس کا ارادہ نہ بنے آپ 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں 5 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو راستہ متعین ہو جائے گا. آپ کے دل میں یقین آئے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر جو کام آپ کے سمجھ میں آئے اللہ کی توکل آپ کر لیں. آپ کا استخارہ ہو گیا ہے. استخارے کے لیے میں نے کہا کسی نشانی کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سے استخارہ کریں اپنے بارے میں جو تم خدا سے دعا کر سکتے ہو خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ میری بات یاد رکھنا. اپنے لیے جو تم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو اللہ کے سامنے گر گڑا سکتے ہو یا اللہ میرا یہ مشکل کام ہے یا اللہ آسان فرما دے. اتنا کوئی کام غیر نہیں کر سکتا. آپ وہ جو کرے گا اپنے پیسے لینے کے لیے کرے گا. آپ نے استخارہ کرنا ہے خود کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں جو کہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبقاً ایک ایک لفظ جس طرح قرآن مجید کی صورتیں پڑھایا کرتے تھے ہمیں دعا استخارہ اس طرح یاد کراتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی وہاں موجود تھے. صحابہ چاہتے یا رسول اللہ ہمیں یہ استخارہ کر دو. کہیں روایت منقول نہیں ہے کہ صحابی نے آپ کو استخارہ کرنے کا کہا ہو یا آپ نے استخارہ کیا ہو یا کسی صحابی نے کسی کے استخارہ کیا ہو بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سب کو ایک ایک لفظ قرآن مجید کی صورتوں کی طرح یاد کراتے تھے دعا استخارہ. تو میرے بھائیو استخارہ کرنا اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ سے رابطہ جوڑنا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ سے مشورہ کر لے گا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے اگر یہ دعا تمہارے لیے اگر دعا یتمنان قبول ہو جاتی ہے تو فبہا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائیں گے کچھ. اور اگر کچھ نہیں دیتے دنیا کے اندر تو آخرت میں تمہاری یہ دعائیں ذخیرہ ہو رہی ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ ثابت ہوں گی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کا اجر مل جاتا. اس لیے دعا کبھی خالی نہیں ہوتی. خواہ انسان کتنا ہی گناہ گار کی نہ ہو جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میرے در پر آیا ہے اور دعا مانگ رہا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے اور اس میں خالی لوٹا دوں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی خواہ وہ گناہ گار ہے یا بزرگ ہے کسی کی دعا رد نہیں فرماتا. ہاں اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے. دعا کیسے قبول ہوتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن دعا خود قبول ضرور ہوتی ہے. السلام علیکم.